السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام دوستوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں اور غور سے سنیے، یہ فائدہ مند بھی ہے۔ یہ بھائی شمس الدین ایک قادیانیوں کے گروپ میں بات ہو رہی تھی کسی مرزائی کے ساتھ، تو بھائی شمس الدین نے 2 دن سے یہ سکین لگایا اور کوئی قادیانی نہیں آیا اس پہ بات کرنے کے لیے، اور بھائی شمس الدین کی بات سنتے ہیں آپ۔ ہاں جی سر جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے نا کہ قرآن پاک سے زندہ کا لفظ موجود ہو، جسم سمیت آسمان پر جانے کا ذکر ہو، یعنی یوں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اللہ کے پاس موجود ہیں، تو میرے بھائی ہم یہ آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی خواہش ہے نا کہ یہ الفاظ موجود ہوں قرآن میں نہیں کر سکتا۔ اب ایسے ہی ہے، کوئی بندہ ہمیں یہ کہے قرآن سے حضرت آدم علیہ السلام کے والد کا ذکر نکال کے دکھاؤ، تو ہم بے بس ہیں، ہم کیسے اس کو نکال کے دکھائیں؟ ایک چیز اللہ نے ہی اس طرح بیان نہیں کی تو ہم کیسے بیان کر دیں؟ آپ کو مختلف اینگل سے، مرزا صاحب کی کتابوں سے، ہر ذریعے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابن عباس کا حوالہ دیا، میں نے بھی ابن عباس کا حوالہ دیا کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا، وہ تو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو میرے بھائی کیا حضرت ابن عباس عیسیٰ ابن مریم سے مراد کسی اور شخصیت کو لیتے ہیں؟ اگر لیتے ہیں تو کوئی حدیث لگائیں، مجھے بتائیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، کوئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، ہمیں بھی کچھ دینا۔ آپ خالی ایک لفظ توفی کو پکڑ کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ کام نہ کریں، کل کو آپ کے لیے بڑی مشکل بن۔ میں نے سکین لگا کے کل کا گروپ میں چھوڑا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لگائی ہے اور حضرت ابن عباس سے حدیث مروی ہے۔ نیچے میں نے مرزا قادیانی کی کتاب کا بھی سکین لگایا ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ حضرت ابن عباس آسمان کا استعمال کر رہے ہیں وہ اڑا دیا ہے۔ کسی مرزئی میں کسی احمدی میں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ واقعی یہ جو حدیث سے لفظ اڑایا گیا ہے یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پورے گروپ کے احمدی خاموش ہیں۔ اچھا دوستو، جب یہ بھائی شمس الدین کی بات ہو رہی تھی تو کوئی امت مرزیہ کا کوئی بھی مربی، کوئی بھی یہاں فرد مرزا کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا، تو بھائی شمس الدین نے دلائل بھی لگائے اور مرزا صاحب کی کتاب کا سکین بھی لگایا اور حدیث بھی لگائی۔ اب آگے یہ سنتے ہیں ویڈیو۔ لینی گروپ کے تمام ممبران، یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب کا حوالہ میں نے لگایا ہے، کتاب کا نام بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ دیکھیں مرزا صاحب پھر کہتے ہیں، جی تو آپ نے سن لیا، میں ایک بار پھر سنا دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ تو مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو یہ بہت ضروری ہے اپنے یہ احمدی دوستوں اور قادیانیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ غور سے سنیں، اور اپنے مسلمان بھائی بھی اس غور سے اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور بات بھی سنیں بھائی شمس الدین کی۔ کیوں چھوڑتے ہو لوگوں تم نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ تو میرے بھائیو، نبی کی حدیث کو نہ چھوڑیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ حدیثوں میں لفظ عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس عیسیٰ ابن مریم کو قرآن میں تلاش کریں کہ قرآن کس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ تو غلط بات ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، ٹھیک ہے، اور وہ بات غلط ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہمیں لفظ توفی سے دھوکہ
موقع دیا جا رہا ہے، ورنہ اتنی حدیثیں ہیں کہ تواتر کے ساتھ ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں تواتر کا انکار کفر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ آپ کو اور مجھے بہت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مکمل سکین لگایا کریں، یہ میں نے وہ سکین لگا دیا ہے جس میں حضرت امی عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، تو آپ نے وہاں پہ جن جن کی قبریں ہیں ان کی خبر دی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ خبر 3 حصوں میں پوری ہو چکی ہے۔ کس طرح کہ آپ نے فرمایا وہاں تو میری، ابو بکر اور عمر کی جگہ ہے، تو 3 جو چیزیں ہیں اس حدیث کے جو 3 حصے ہیں وہ تو پورے ہو چکے ہیں کہ آپ کو بھی پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ مدفون ہیں، حضرت صدیق بھی وہاں پہ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر ہیں۔ اب چوتھے کی انتظار ہے، جب وہ چوتھا شخص انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی اسی روزے میں دفن کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث کے 3 حصے تو پورے ہو جائیں اور چوتھا رہ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ جی دوستو، آپ نے سنا اور سکین بھی لگا دیا ہے بھائی شمس الدین نے، اور اس حدیث میں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ 4 قبروں کی جگہ ہے میری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی۔ تو یہ آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو لفاظ اپنے بخاری شریف میں جی دوستوں، معذرت چاہتا ہوں، میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو جی آگے سنیے بھائی سلیمان بھائی کی آڈیو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی، یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں شہزاد بھائی کہ مرزا غلام قادیانی یہاں اس حوالے میں کہہ رہا ہے کہ جو چوتھی قبر کا انکار کرے، یعنی کہ 3 مبارک قبور موجود اور چوتھی قبر مبارک نے وہاں نہیں ہونا، وہ انکار کرے اس حدیث کے اس حصے سے، تو کوئی خبیث ہی ہو جو یہ انکار کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر وہاں دفن نہیں ہونا، وہ چوتھی قبر جو ہے اس نے نہیں بننا وہاں، تو وہ ایسا شخص کہنے والا کوئی خبیث ہی ہو جو کہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا ہے۔ میں درست سمجھا شہزاد بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی لیے تو میں کہتا ہوں استاد محترم، آپ کیا کہتے ہیں، جڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ بالکل یہی مطلب ہے، بالکل یہی مطلب ہے۔ اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ بالکل یہ وہی اسی حدیث کا کہہ رہا ہے کہ اگر چوتھی قبر کا جو انکار کرے وہ خبیث انسان ہے۔ بالکل آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں، ماشاء